أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، پچھلی مجلس میں 9 حدیثیں الاربعون النوویہ کی ہم نے مکمل کی ہیں. اب حدیث نمبر 10 سے ہم آگے شروع کریں گے. حلال کمائی اور قبولیت دعا میں کیا تعلق ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے. فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو بطور رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہیں، دھول میں اٹا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا رب یا رب، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وہ حرام پر ہی پلا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اصل ہے حلال کھانے اور حلال کمانے کے سلسلے میں. اس حدیث میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی قبول کرتا ہے. طیب تمام نقائص سے پاک، ساری خوبیوں والا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا. اللہ تعالیٰ عمدہ ہی قبول کرتا ہے، حرام قبول نہیں کرتا، حلال قبول کرتا ہے. یعنی جب ایک انسان صدقہ کرے تو صدقہ اگر حرام مال سے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، اور اگر حلال مال سے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے بشرطے کہ اخلاص سے ہو. ایک آدمی کے اقوال میں سے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے جو پاک ہو، عمدہ اقوال ہوں. بری بات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں ہو، کسی انسان کے بارے میں ہو. خبیث کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، طیب کو اللہ پسند کرتا ہے، اقوال میں ہو یا اعمال میں ہو. ایسی عبادات اللہ قبول نہیں کرتا جس میں شرک ہے، جس میں بدعات ہوں، جس کے اندر بے دینی ہو، منمانی ہو. ایسے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لہٰذا چاہے چیزیں ہوں صدقے کے اعتبار سے یا اقوال و اعمال ہوں، اللہ کے ہاں قبولیت اسی کے لیے ہے جو گندگی سے پاک ہو. چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، ریا کی گندگی ہو، بدعات کی گندگی ہو، ایسے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا. یہاں پر اس اصل بنیاد کو بتانے کے بعد مال کے سلسلے میں اصول بتایا گیا. ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے. اس میں اس مسئلے کی تعظیم ہے
کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حلال کا اہتمام کرنا، حرام سے بچنا، کیونکہ یہی چیز جو مسلمانوں کے لیے ہے وہی رسولوں کے لیے بھی تھی، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے، سب کے لیے قانون ہے، چاہے رسول ہوں یا عام انسان ہوں، ان کے لیے حلال کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ان دونوں میں ارتباط ہے کہ آدمی کے اعمال اس کے کھانے سے، کہ حلال کھاتا ہے کہ حرام، اس کے مزاج پر، اس کے اعمال پر، اس کے کھانے کا، اس کی غذا کا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ اس کی دعا کے بارے میں بتایا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ اعمال کی اصلاح کرتا ہے عبادات کے اعتبار سے، اسی طرح سے اپنے اندر کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھے۔ جو اندر جا رہا ہے اگر پاک ہے تو باہر آنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال کا اہتمام کرے۔ اس میں یہ بات بتائے گی کہ رسولوں کو بھی یہی حکم اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم، کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، یعنی پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ حلال چیزوں میں دو اعتبار سے چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ فی نفسی چیز حلال ہو، دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہو۔ مثلا ایک انسان اگر فی نفسی چیز حرام ہے، جیسے مردار اگر وہ کھاتا ہے تو اس نے حرام کھایا، مردار کھانا جائز نہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، اس کو ذبح کر کے کھاتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کھاتا ہے، لیکن بکری چوری کی ہے، بکری کیسی ہے؟ چوری کی ہے، تو اب اس نے اللہ کا نام اس پر لیا، اور جانور بھی حلال اور حلال طریقے سے حلال، لیکن حاصل جو کیا وہ حلال نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ تو چیز فی نفسی ہی بھی حلال ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ حلال، تو اللہ اسی کو قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی چوری کرے اور چوری کا مال غربا فقراء میں بانٹے، تو یہ اسلام میں جائز ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بطور صدقہ قبول نہیں کرتا، اس لیے سود کا مال جس کے پاس ہے وہ اس کو بطور صدقہ خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وہ صدقہ نہیں ہو سکتا، اس پر ثواب کی نیت بھی جائز نہیں ہے، ثواب کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام ہے، حرام صدقہ نہیں ہو سکتا ہے، جان چھڑا رہا ہے، اس میں جان چھڑا رہا ہے اپنی، وہ نیکی صدقے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے مثال دی ایک آدمی کی جس میں وہ سارے اسباب جمع ہیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک آدمی پریشان حال ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے اس نام سے پکار رہا ہے جو رزق دینے والا ہے، جو مدد کرنے والا ہے، رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اس کو اس نام سے پکار رہا ہے، تکرار ہے دعا میں، کئی بار پکار رہا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، یہ سارے اسباب وہ ہیں جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ آپ نے بتایا یہ سارے اسباب قبولیت دعا کے جمع ہو جائیں، لیکن اگر اس کا کھانا، پینا، لباس حرام ہو تو اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے کتنی اسباب وہ جمع کر لے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت پر آدمی کے کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف کھانے پینے میں بلکہ لباس میں بھی دیکھا جائے گا کہ آدمی کا، اس کا کھانا پینا اور اس کا کمانا حرام ہو، حلال ہو، حرام ہوگا قبول نہیں ہوگا، یعنی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی حرام کھانا صرف کھانے سے جڑا ہوا ہے، یہاں یاد رکھیے کہ لباس بھی اگر آدمی کا حرام ہے تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آدمی حرام کمائے، کھائے پینے لیکن جوتے بنا لے اس کے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ لباس بھی اس میں آتا ہے۔ تو ایک انسان اپنے لیے حرام سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو دے دینا چاہیے دوسروں کو، لیکن اس میں بھی ثواب کی نیت نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے حلال اور حرام کا مسئلہ واضح ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو حرام سے بچنا چاہیے۔ نمبر 11، نہ صرف حرام سے بلکہ مشکوک سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہاں پر ایک عام
قاعدہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا جو نہ صرف طعام کے سلسلے میں ہے بلکہ علم کے باب میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواہ الترمذی والنسائی۔ ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے محفوظ کر لی۔ کیا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ کر جس میں شک ہے اس کو اختیار کر جس میں شک نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے جو علم کے باب میں بھی ہے اور طعام کے باب میں یا کمائی کے باب میں بھی ہے۔ ایک آدمی کو نہ صرف حرام چھوڑنا چاہیے بلکہ جس چیز میں قوی احتمال ہو حرام کا، مشکوک ہو، اس کا حلال ہونا واضح نہ ہو بلکہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ حرام بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو ایسی چیز کو اپنانا چاہیے جو یقینی ہو، شک والی نہ ہو۔ کمائی کے اعتبار سے اس کو شک والی مشکوک کمائی کی بجائے یقینی حلال کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اسی طرح سے زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی، مثلا حدیث ہے، آپ کے پاس صحیح حدیث ہے، آپ اس پر عمل کریں، لیکن ضعیف حدیث کو آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث کمزور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ تو ایک آدمی کو صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، یہ حسن ایسی حدیث پر نہیں جس میں راوی ایسا ہے کہ اس کے کردار کی وجہ سے، یادداشت کی وجہ سے اس حدیث کا انتساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی نہیں ہے، نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ لہٰذا علم کے باب میں ایسی چیز کو قبول کرنا چاہیے جو یقینی ہے، نہ کہ ایسی جو مشکوک ہو۔ ایسی دلیلیں جو مشکوک ہو نہیں لینا چاہیے بلکہ ایسی دلیلیں جو پختہ ہو۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ایسی چیز جس میں شک ہے، اس میں اصول کچھ اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یقین کے اعتبار سے جیسے ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا مجھے بار بار شک ہوتا ہے، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، مجھے شک ہوتا ہے۔ اس آدمی کو ہمیشہ اس طرح کا وسوسہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان صحاب سے کہا کہ جب تک کہ تمہیں آواز سنائی نہ دے یا بو نہ آئے باہر نہیں جانا۔ یعنی ایک آدمی جس کو کنفیوژن ہے، وسوسہ ہے، وہ وسوسے پر اعتماد کرے گا نہیں، وہ یقین پر اعتماد کرے گا۔ اگر ہوا نکلتی ہے، آواز اس کو آتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے، تب یقینی بات ہے کہ ہاں جو ہے اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، ورنہ آدمی بار بار وضو کرنے کے لیے بھاگے گا، پریشان ہوگا۔ تو شبہ والی چیز کے مقابلے میں کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ یقین۔ تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بعض روایتوں میں یریبک کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو یہ دینی معاملات میں یہ اصل ہے کہ ایک آدمی کو شک پر اعتماد کی بجائے یقین پر اعتماد کرنا چاہیے، اور کئی مسائل اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ نمبر 12، غیر مقصود چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ایسی چیز جو زندگی کے مقصد سے میل نہ کھاتی ہو یا اس مقصد کی تائید نہ کرتی ہو، اس مقصد کے ضمن میں نہیں آتی ہو، ایسی چیز سے پرہیز کرنا عقل مندی اور کامیابی کا سبب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس کا تعلق نہ ہو انہیں چھوڑ دے۔ اس آدمی کو کوئی غلط طور پر بھی سمجھ سکتا ہے۔ علماء نے کہا کہ ما لا یعنیہ کا مطلب کیا ہے؟
لا یعنی کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اس کا تعلق نہ ہو سے مراد یہ ہے جس سے اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا مطلوب جڑا نہ ہو، اس کا اصل مطلوب جڑا ہوا نہ ہو۔ اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، اللہ کے حکموں کا پورا کرنا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنا، جو زندگی کا مقصد اس کا ہے، اس کے مقاصد سے جو چیز جڑی ہوئی نہ ہو ان کو چھوڑ دیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بس اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کے مقصد سے وہ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے مقصد کو مدد نہیں کرتی ہے، جو چیز آپ کے مقصد کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، تو اس چیز سے بچنا مقصد تک پہنچنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ چیز جب آپ کے مقصد تک آپ کو نہیں پہنچاتی، آپ کے مقصد کو، کاز کو مدد نہیں کرتی ہے، سپورٹ نہیں کرتی ہے، وہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے فضولیات کو نکالے۔ جیسے کسان کچھ بوتا ہے تو اس کے اطراف گھاس پھوس کو نکال دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھاس آس پاس رہے گی وہ اصل پودے کی غذا کھائے گی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو فضولیات ہیں وہ ہمارے مقصد کو، اس کی ہماری کامیابی کو کمزور کرتی ہیں، جن میں سے ایک چیز موبائل فون بھی ہے، جن میں سے ایک چیز موبائل فون بھی ہے۔ اس کو صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن غلط بھی استعمال کرتا ہے آدمی، اور بہت سارے لوگوں کے اوقات اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اس سے بچیں، اس کا استعمال حدود میں کرے، ایسا نہ کریں کہ وہ اس کی زندگی کے سارے اصل کام کھا جائیں اور اسی میں پوری زندگی اس کی صرف، اور قیامت کے دن جواب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسی تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکالتا چلا جائے۔ کھانے کا وقت، پینے کا وقت، آرام کا وقت، تجارت کا وقت، دین سیکھنے کا وقت، دین سکھانے کا وقت، گھر کا جائزہ لینے کا وقت، مسلمانوں کے دینی و دنیوی امور میں ان کا تعاون کرنے کا وقت۔ آدمی کی زندگی میں اوقات ہونی چاہیے۔ یہ زندگی ہے، وقت زندگی ہے، وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا آدمی اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے۔ ایسی کسی چیز میں پیسہ آدمی نہیں ڈالتا ہے جس سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ کوئی آدمی کنویں میں پیسہ نہیں ڈالتا۔ ایک آدمی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ پیسے سے زیادہ قیمتی چیز ضائع کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ جا کے آتا بھی ہے، وقت جا کے آتا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کفار، مشرکین اور جہنم میں جانے والے اللہ رب العالمین سے پیسہ نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگیں گے۔ وہ زندگی جو آج ہمارے پاس ہے، وہ زندگی جس کا ایک منٹ بھی اگر کسی کافر کو مل جائے جو قبر میں پڑا ہے، آ کے کلمہ پڑھ کے وہ جنتی بن سکتا ہے۔ وہ زندگی آج ہم کو ملی ہے، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی زندگی کی قدر کرنا یہ ہے کہ وہ مقصد سے کمتر چیز میں اپنی زندگی کو صرف نہ کرے، یا تو وہ اصل مقصد میں اپنی زندگی لگائے، یا ان چیزوں میں جو اس کے مقصد کو مددگار اس کے لیے ثابت ہوتی ہوں، فضولیات میں نہیں۔ زندگی اتنی گھٹیا نہیں ہے، بے قیمت نہیں ہے کہ اس کو مقصد سے کمتر چیز میں خرچ کیا جائے۔ صحابہ اگر سوتے تھے تو سونا بھی ان کا اس لیے تھا کہ تہجد کے لیے آسانی ہو۔ اسی لیے صحابی نے کہا کہ میں رات میں، دن میں سوتا بھی ہوں تو اس لیے کہ میں رات میں تہجد پڑھ سکوں۔ تو یہ ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ من حسن اسلام المرء، آدمی کا اسلام اچھا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ اچھا مسلمان ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مقصد سے کمتر چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو صرف نہیں کرتا، اپنا قول، اپنا قلب، اپنا عمل وہ صرف نہیں کرتا۔ وہ دل، اس کا دل اللہ سے جڑا ہو، آخرت کی فکر میں لگا ہو، اپنی ذمہ داریوں کی فکر میں لگا ہو۔ اس کی زبان بولتی ہے، ضرورت کی بات بولتی، فضول بات نہیں کرتی۔ اس سے بری بات گالی، چغلی، جھوٹ، دھوکہ۔ اس کا ہاتھ پاؤں اس کو چلتا ہو تو واقعی مقصد کی طرف چلتا، فضولیات میں نہیں۔ ایسا اگر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس سے زیادہ بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو، اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو۔ یہی معنی ابن رجب نے شرح میں ذکر کیے ہیں۔ نمبر 13، دوسروں سے سلوک کا پیمانہ۔
دوسروں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ حدیث اصل ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں. عن ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. ابو حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 9 سال تک آپ کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے پہلے اپنے بارے میں سوچ. اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. آدمی اپنے بارے میں بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کو بے عزتی پسند نہیں، وہ دوسروں کی بے عزتی نہ کرے. اس کو پسند نہیں کہ اس کی بات کا غلط مطلب لیا جائے، وہ دوسروں کی بات کا غلط مطلب نہ لے. وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیا جائے اس کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں بھی ایسا نہ کریں. وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس پر کوئی ظلم کرے، وہ دوسروں پہ ظلم نہ کرے. وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی بے احترامی بے عزتی نہ کریں، وہ بھی دوسروں کی بے عزتی نہ کریں. وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بات کریں، اکرام اور محبت سے بات کریں، یہ بھی دوسروں کے ساتھ اکرام و محبت سے بات کرے. لہٰذا سلوک کے اعتبار سے جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو تم کو کیا پسند ہے. تم کو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا کہ تم کو دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہم کو سلوک کرنا چاہیے. یہ حدیث اس باب میں اصل ہے. ہاں اس میں تفصیلات میں اگر جاتا ہے آدمی، جیسے آپ کو کوئی چیز پسند ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی پسند ہے. اس میں اصل مطلوب جو ہے پسند کا اعتبار ہے. زبردستی آپ کو مثلا کریلا پسند ہے، اب آپ کے پاس مہمان آ گئے، آپ زبردستی ان کو کریلا ہی کھلا رہے ہیں، تو یعنی مقصود اس کو ناراض کرنا نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اس کی رعایت کرنا ہے. تو آپ کو جیسا پسند ہے کہ آپ کی پسند کا آپ کو دیا جائے تو آپ ایسا اس کی پسند کا اس کو دیجیے. تو اصل سمجھنا یہاں پر ضروری کہ بات کیا ہے اس کے اندر ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرو، تم کو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو اس میں قیاس کی بھی اصل ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حدیث نمبر 14، قتل کی حرمت اور اسلامی حدود کا نفاذ. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث: الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں. کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو. یعنی جو مسلمان ہے، جو شہادتین کا اقرار کر چکا ہے، اس کا خون بہانا یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. الا باحدى ثلاث، ہاں صرف 3 صورتوں میں وہ جائز ہے. 3 صورتیں چھوڑ کے بالکل جائز نہیں. نمبر 1، الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، شادی شدہ زنا کرنے والا. ایسے آدمی کو رجم کیا جائے گا، پتھر کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا، پتھر مار کے قتل کیا جائے گا، اسلامی سزا ہے. والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اسلامی عدالت میں اس کا کیس چل کے جب وہ مجرم ثابت ہو اور مقتول کے رشتہ دار دیت پر راضی نہ ہو بلکہ ان کو قصاص چاہیے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان.
वत्तारिकु लिदीनिही अलमुफारिकु लिलजमाअह, जो दीन छोड़ दे और जमात से अलग हो जाए। दोनों चीज़ें, यानी जमात से मुराद फलानी जमात नहीं, पूरी मुसलमानों की जमात से क्या हो, अलग हो जाए और दीन भी छोड़ दे, दीन भी छोड़े, मुसलमानों को भी छोड़ दे, तो ऐसा आदमी इस्लामी हुकूमत में उसकी सज़ा क्या है, कत्ल है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो एक इंसान के लिए कत्ल को, उसका कत्ल क्या कर देती हैं, हलाल करती हैं, और वो इस्लामी हुकूमत के मातहत होता है। शादीशुदा ज़िनाकार, इसी तरह से जान के बदले जान, और जो मुर्तद हो जाए उसको क्या कहते हैं, मुर्तद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये हुआ और क़यामत तक की ये सज़ा बाकी है, ये मनसूख नहीं हुआ। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की कुफ्रिया बातों के बावजूद उनको कत्ल नहीं किया, इसलिए कि उनके कत्ल में क्या थी, दीन की मदर्रत। तो आपने इसीलिए बाद सहाबा ने जब कहा कि इनको कत्ल करें, तो आपने क्या फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करते हैं। तो बाज़ मसालिह की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों के कत्ल को मुअख्खर किया, उसको छोड़ा। तो ये असल हुक्म इसमें यही है, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो, असल हुक्म यही है। तो ये बाज़ लोगों ने कहा कि ये चीज़ हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए हुक्म बाकी है। हर मुल्क के, हर गवर्नमेंट के कुछ क़वानीन होते हैं, किसी चीज़ पर मौत की सज़ा होती, किसी पर नहीं होती है, किसी पर छोटी सज़ा होती, किसी पर बड़ी होती है। हर गवर्नमेंट की अपने अपने क़वानीन और उसकी सज़ाएँ होती हैं। इस्लामी हुकूमत में भी कुछ सज़ाएँ हैं, इसलिए कि हर हुकूमत की कुछ प्रायोरिटीज़ होती है। अगर कोई आदमी किसी हुकूमत की का बागी हो जाए तो उसको सज़ा नहीं होती है, कत्ल की सज़ा भी होती है। तो इसी तरह से इस्लाम की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, दूसरों की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। इस्लाम में दीन नंबर 1 पर है, इस्लाम में ज़िना का मसला बड़ा संगीन है, इस्लाम के अंदर कत्ल के बदले कत्ल होगा। तो यहाँ पर जो है क़वानीन जो है, बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं ये कैसा इस्लाम के कानून इतने सख्त, तो हर मुल्क के कुछ क़वानीन होते हैं। बाज़ मुल्कों में आदमी को जेलों में डाल दिया जाता है, सड़ता है सालों साल, उसके बाद उसको निकाल के उसका केस चलता है, उसके बाद बाहर ये कौन सा इंसाफ है भाई? 10-10, 20-20 साल एक आदमी, अभी पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़पेपर में आया था, उसने कोई यानी चालान था कुछ वो नहीं दिया था, उसको जेल में डाले, कई सालों से वो जवानी से बुढ़ापे तक पड़ा रहा जेल में। ये कौन सा इंसाफ है? तो याद रखें, इस्लामी एतबार से कुछ क़वानीन हैं। अभी जैसे ज़िना के केसेस हुए, बहुत सारे हो भी रहे हैं और आए दिन हो रहे हैं इस तरह के केसेस। बाज़ गैर मुस्लिमों ने उस वक्त में कहा कि ऐसे आदमी को चौराहे पर लाकर सूली देनी चाहिए, किसी ने कहा उसको काट डालना चाहिए, मार डालना चाहिए, किसी ने कहा उसको किसी तरह से पत्थरों से मारना चाहिए, अपने अपने तौर पर लोगों ने कहा। तो कानून दुनिया के बदलते रहते हैं, अल्लाह ने हमको जो कानून दिया हम उसके पाबंद हैं, और इस्लामी हुकूमत में क़वानीन नाफिज होते हैं, इसलिए कि हर मुल्क का अपना एक कानून होता है। दूसरे आके बोलते हैं ऐसा मत करो, तो सुनते हो लोग? नहीं सुनते, उनका अपना है। किसने तय किया? वो पब्लिक ने तय की, गवर्नमेंट ने तय की उसको, तो उनको हक़ है। मुसलमान हुकूमत में क्यों हक़ नहीं है? इस्लामी एतबार से हमारा ये कानून है, किसी को पसंद आए या ना आए। अगर दूसरे मुल्क हमारे मुल्क को बोलेंगे कानून बदलो, तुम्हारा ऐसा सही नहीं है, तुम्हारा, सुनेंगे? नहीं सुनता कोई। तो मुसलमान क्यों सुनेंगे? इस्लामी हुकूमत में जो कानून है वो है, उसकी मसलहतें बहुत हैं जिसका अभी वक्त नहीं है।